السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین کرامی، آج اس محفل میں آپ لوگوں کو صبر کی عظمت اور اس پر ملنے کے انعامات کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس پیغام کو آگے تک شیئر ضرور کریں اور اس عنوان پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور اس کا اظہار کریے۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صبر ایک ایسا وصف ہے جو ہر مومن کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو ارشاد فرما رہا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جب ہم کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں اور صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہماری مدد فرماتا ہے۔ جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اللہ خود ہمارے ساتھ ہو تو پھر کوئی بھی مصیبت یا پریشانی ہمیں تکلیف نہیں دے سکتی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، جب بندہ کسی تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں، صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو، وبشر الصابرین۔ دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ صبر کا پھل دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ انہیں بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے اور ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ جو بندہ صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرما دیتا ہے۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، بس انتظار کا وقت کڑوا لگتا ہے۔ اور صبر اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مشکل وقت میں صبر کرنا ہمت کی علامت اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ ہر تکلیف کو اپنی طاقت بنا لیتا ہے۔ صبر آدھا ایمان ہے، دوسرا شکر ہے۔ جب صبر حد سے بڑھ جائے تو وہ دعا میں بدل جاتا ہے اور دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی زمین پر گرنے نہیں دیتی۔ جب وقت سخت ہو تو صبر کر لو، کیونکہ سخت وقت ہمیشہ نہیں رہتے۔ صبر کرے، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو اللہ ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے۔ بہت جلد مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ یہ آزمائش تمہارا صبر کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے، وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا وہ غم میں بھی مسکرائے گا، دنیا سے چھپائے گا، فقط اللہ کو سب بتائے گا، سجدے میں جھکتا جائے گا، اندر سے ٹوٹ کر بھی جڑتا جائے گا، وہ ہر کام دعا سے کروائے گا، وہ سراپا یقین بن جائے گا۔ بے شک صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر ہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچے ہر طوفان کو خود میں تھام کر اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ بے شک صبر کرے اور اللہ پر چھوڑ دے۔ جتنا مشکل آزمائش ہوتی ہے، صبر کے صلے بھی اتنی ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزے کو پالو۔ صبر سے مت اکتائیے، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے ہی آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں ہیں، وہ آپ کی حالات کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہیں، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔
اور جلد ہی تمہاری ساری مشکل ختم ہو جائے گی اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائے گی اور تمہارا ہر انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن رہو، کیونکہ وہ تمہارے ناممکن کام پر بھی کن فرما دے گا۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کے جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت ہے اور تمہاری بہتری ہے۔ سب سے پہلے دعا کے بعد صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ ہر وہ چیز آزمائش ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے اور پھر اس کا بڑا انعام ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نواز دے گا اور آپ کا صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہو۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر کامل یقین رکھنا، اپنی امیدیں ہمیشہ اللہ سے رکھو۔ انسان کب بدل جائے گا کوئی بھروسہ نہیں۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے، اور وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی بڑھ کر عطا فرماتا ہوں۔ میری عزیزوں، صبر کوئی کمزوری نہیں ہے بلکہ ایک عظیم طاقت ہے۔ جو لوگ صبر کو اپنا لیتے ہیں اللہ انہیں بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں صبر کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہمارے منتظر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما اور ہمیں اپنے انعامات سے نواز، آمین یا رب العالمین۔